من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 25۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو نبوت ملنے پر آپ نے اس موقع پر مانگی تھی۔ نبوت کی ذمہ داری ملی تو تبلیغ کی فرائض آسان کرنے کے لیے اپنے لیے خوب کر کے دعا مانگی، امت کے لیے دعا مانگی، تبلیغ کی راہ کی مشکلات حل کرنے کی دعا مانگی، اپنے لیے یہ دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول۔ شرح صدر یعنی ان معاملات میں، نبوت کے معاملات میں خوب ذوق و شوق، خشوع خضوع، طلب، ہمت، سب کچھ مجھے عطا ہو، تاکہ ان معاملات میں، حالانکہ نبی ہوتا ہی اسی لیے ہے، لیکن پھر بھی اپنے شوق کو دیکھتے ہوئے مزید ہمت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے اوپر اس قسم کی راہیں کھلیں کہ معاملہ بہت اچھا ہو۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، پھر جب اس ذوق و شوق سے تبلیغ دین میں جب میں داخل ہوں تو راستے میں مشکلات جو شیطان کھڑی کرے، کفر کھڑی کرے، اے اللہ وہ مشکلات بھی میرے لیے آسان کر۔ اور بیان تبلیغ میں جو کچھ زبان کی کمزوری ہو وہ بھی اے اللہ کھول دے، تاکہ سلاست سے بیان کر سکوں۔ ہر بات کا، کفر کی ہر بات کا ایک نہ ایک جواب ضرور ہوتا ہے جو اسے خاموش کرا دیتا ہے۔ وہ موقع پر دعا، وہ موقع پر لفظ آئیں تاکہ کفر کو مکمل جواب مل سکے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی جو گرہ ہے وہ کھول، جس میں زبان میں تسلسل میں جو کمی آئے۔ یہ عقدہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ عقدہ گرہ کو کہتے ہیں۔ اس کا یہاں حقیقی معنی یہ تو نہیں کہ زبان کی گرہ لگ گئی ہو، البتہ یہ ہے کہ جس طرح ایک دھاگا یا رسی ہوتی ہے، اس پر ہاتھ لگاتے جاؤ تو درمیان میں گرہ لگی ہوئی ہو تو اٹکن سی ہوتی ہے۔ وہ اٹکن آئے تو اس کی مثال یوں ہے کہ مسلسل بندہ بیان کر رہا ہو، درمیان میں اٹک جائے جس کو لکنت کہتے ہیں، یا درمیان سے رک جائے جسے بات کا بھولنا کہتے ہیں۔ ساری باتیں اس میں داخل ہو سکتی ہیں، واللہ عالم۔ البتہ ایک جو عیب سا ہوتا ہے، وہ عیب نبی کو نہیں لگا کرتے۔ البتہ اگر کوئی بیماری بظاہر آ بھی جائے تو انکار بھی نہیں ہے، لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ لکنت ہی ہے یا زبان کا تسلسل جو بیان کے اندر ہوتا ہے اور بعض اوقات بندہ اٹک جاتا ہے، وہ قرآن میں اس کا بیان نہیں۔ البتہ جو بھی بات ہو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ میری زبان کی جو گرہ ہے، تسلسل میں جو رکاوٹ آتی ہے، خواہ کسی بھی وجہ سے، تو اے اللہ اس کو کھول دے، تاکہ اس انداز سے کھول کے یفقہوا قولی، میری بات کو وہ پورا کا پورا سمجھ سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، زیادہ نظر اس بات کی طرف جاتی ہے کہ یفقہوا قولی، جس کی زبان میں لکنت ہو اس کی بات بھی بندہ سمجھ جاتا ہے،
لیکن اس کی بات سمجھنے میں دشواری ہو، جو تسلسل سے روانی سے بیان نہ کر سکے، اور کچھ بات اشاروں میں کہہ دے اور کچھ بات زبان سے کہہ دے، زبان سے پورے لفظ نہ نکال سکے، اظہار ما فی الضمیر نہ کر سکے، تو اس کی بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس گرہ سے مراد وہ بیان کا تسلسل ہے، اور دوسری دلیل یہ کہ آپ نے پھر یہ بھی دعا مانگی تھی کہ میرا بھائی ہارون وہ بیان کرنے میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کو بھی نبی بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ فصاحت والی بات ہے۔ واللہ اعلم۔ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، پھر دعا مانگی اے اللہ میرا ذمہ داریوں میں بوجھ اٹھانے والا میرا وزیر میرے اپنے رشتہ داروں میں سے بنا، میرے اہل گھر والوں سے بنا۔ یہ ہارون اخی، ہارون میرا بھائی ہے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر۔ واشرکہ فی امری، اور میرے اس نبوت والے کام میں اسے بھی شریک بنا۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ اے اللہ ہم دونوں تیری تسبیحات بیان کریں۔ ونذکرک کثیرا، اور خوب کر کے تیرے تذکرے کریں، بہت زیادہ تذکرے کریں تیرے، میں بھی بیان کروں یہ بھی بیان کرے۔ انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ تو ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خشوع خضوع سے مانگی گئی دعا، دین کی ذمہ داریاں پوری کرنے والی دعا اللہ کو پسند ہوتی ہے، اور دین کے راستے میں آنے والی ہر آسانی مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے تیری مانگت دے دی گئی ہے، جو تو نے مانگا ہے وہ میں نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقول انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جتنا اچھا وہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں اس گمان پر اسے غلط نہیں ہونے دیتا۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو مسلم کی روایت تھی اور یہ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کوئی شے اللہ تعالیٰ سے دعا سے زیادہ عزت والی نہیں ہوتی، قابل عزت، یعنی جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے سب سے اہم یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان کا ایک فرمان مشہور ہے موطا امام مالک میں، فرماتے ہیں ما من داعی یدعو الا کان بین احدی ثلاث، کوئی بھی دعا مانگنے والا وہ تین چیزوں کے درمیان رہتا ہے، اما ان یستجاب لہ، یا تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، وَإِمَّا أَن يُدَّخَرَ لَهُ، یا تو اس کے لیے وہ دعا ذخیرہ بن جاتی ہے، یعنی اس کا اجر اس کو دن قیامت ملتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يُكَفَّرَ عَنْهُ، یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا مانگنے کی وجہ سے اس کی پچھلی تکلیفوں کا کوئی ازالہ ہو جاتا ہے، یا آنے والی تکلیفیں یا پچھلی کسی تکلیف غلطی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ تو دعا مانگنے کا فائدہ تو ہر حال میں ہی ہے، کوئی بھی دعا مانگتا ہے موحد جو اللہ تعالیٰ پر یہ یقین رکھتا ہے تو اس کا دعا مانگنا اسے ان تین چیزوں میں سے تو ہر صورت کوئی نہ کوئی فائدہ دے جاتا ہے، لہذا دعا مانگنا کسی طرح بھی یہ نقصان والا نہیں ہوتا، فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یوں بھی آتا ہے، اس کی سند پر کلام ہے لیکن اس کے معنی
درست ہیں کہ من لا یسألہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتے ہیں۔ مسند امام احمد میں بھی روایت ہے اور ترمذی میں اس سے حسن درجے کی روایت میں ہے کہ انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آتا ہے، لہذا دعائیں مانگنے میں خوب اہتمام اور زور و شور ہو، اور جو اپنے لیے ایسی دعائیں مانگتا ہے جس میں اس کے دین کا فائدہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بہت جلد قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے مقصد کی زندگی کی دعائیں مانگتا ہے۔ وما علینا الا